بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے ہمارا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہوں گے اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، اپنے اہل خانہ اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو مزید دوام بخشے، آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ ان سے آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ شکریہ۔ اپنے آج کے ولاگ میں میں مختلف موضوعات پر بات کروں گا، لہٰذا آپ آخر تک ہماری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا، ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے پاکستان میں راولپنڈی میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے اور ایک شخص نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ ایک سوشل ڈیزاسٹر ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم لوگ آپس میں ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس بھی کریں، ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور ان کا کوئی حل بھی نکالیں ان مسائل کا۔ بات ہوئی آن لائن لون دینے والی کمپنیوں پر، اس لیے کہ ابھی چند روز پہلے ایک نوجوان نے انہی کمپنیوں کے غلط اور غیر قانونی اقدامات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور اپنی جان دے کر اپنی بیوی اور بچے کو اس دنیا میں اس دنیا کی بھیڑ میں تنہا چھوڑ دیا۔ اور حسب معمول ہمارے اداروں کو اس غیر قانونی ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے۔ ہمارے اداروں کے مطابق یہ جو غیر قانونی ایپلیکیشن تھیں، لون دینے والی ایپلیکیشن تھیں، ان کی تعداد جو اپلوڈ کی گئی، جو لوگوں نے اپنے اس میں لوڈ کی ہے، ان لوگوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اور ابھی 1 کروڑ کے بارے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ غیر قانونی جو ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اور معلومات کے مطابق آن لائن قرض دینے والی کمپنیاں ٹوٹل 11 ہیں۔ 11 کمپنیاں ایسے تھیں کہ جن کو قانونی طور پر اجازت ملی تھی کہ وہ اپنی ایپ بنائیں اور آن لائن لون دیں لوگوں کو۔ تو ان جو قانونی ایپس والی کمپنیاں ہیں جن کا لون کا ایپ بنا ہوا ہے، اس میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا اور 50 لاکھ لوگوں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ اور غیر قانونی کمپنیوں کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے لوگوں کی تعداد 1 کروڑ ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری قوم کا مزاج کیا ہے۔ لیکن اس میں اپنی قوم کے مزاج کو بھی وہ دوش نہیں دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی۔ ہمارے ادارے اس وقت جاگتے ہیں جب کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اور جب ایک شخص کی جان گئی تو FIA اور سیکیورٹی ایکسچینج کو ہوش آیا اور یہ کمپنیاں جو تھیں لوگوں کو 90 دن کا کہہ کر 1 ہفتے کے بعد ہی قرض وصولی کرنا شروع کر دیتی تھیں۔ ایکچولی جو ان کے قوانین ہیں، ان کے جو رولز تھے جو کانٹریکٹ کیے جاتے تھے، اس کے مطابق لوگ 3 مہینے کے لیے یعنی کہ 90 ڈیز کے شارٹ ٹرم قرضہ حاصل کرتے تھے، اس کے اوپر وہ پرافٹ یا سود یا اس کو آپ جو بھی کہہ دیں وہ بھی دیتے تھے۔ لیکن جب ان کو پیسے مل جاتے تھے تو 1 ہفتے یا 6 دن کے بعد ہی یہ کمپنیاں قرض کی وصولی کے لیے اپنے تقاضے شروع کر دیتی تھیں اور لوگوں کو اتنا ڈرا دھمکا کر ٹارچر دیتی ہیں کہ مسعود جیسے نوجوان کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ مسعود اس شخص کا نام ہے جس نے راولپنڈی میں انہی کمپنیوں کی دھونس دھاندلی اور دھمکیوں کے نتیجے میں خودکشی کی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور اس قسم کے فراڈوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت سے بھی التماس ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو ایسی چیزوں کو نوٹس فوری طور پر لینا چاہیے کہ نہ کہ اس وقت جب کسی کی جان جا چکی ہو۔ یہ کمپنیاں کب سے اپنی ایڈورٹائز کر رہی تھیں، یہ ایڈورٹائزنگ کرتی رہیں، ٹی وی پر بھی کرتی رہیں غالباً، اور سوشل میڈیا پر بھی کرتی رہیں
اور ہو سکتا ہے کہ پرنٹ میڈیا میں بھی کرتی رہی ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ایف آئی اے اس وقت سو رہی تھی، اور ایف آئی اے اس وقت کیوں جاگی جب ایک شخص نہیں بلکہ ایک خاندان اجڑ چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اور ایک شخص کے جانے سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ تو کیا ایف آئی اے اور دوسرے ادارے اس مہلک واردات کے ذمہ داری لیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ میرا دوسرا موضوع سندھ میں ڈھابیجی کے مقام پر اکنامک زون کا افتتاح ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سی پیک بنا ہے اس میں جگہ جگہ اکنامک زون بنانے تھے، میرے خیال میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اپ ڈیٹڈ، تو اس سے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا کہ کچھ ڈسٹینس ہے، مقرر فاصلہ ہے کہ اتنے فاصلے کے بعد ایک اکنامک زون بنایا جائے گا، ایک انڈسٹریل ایریا بنایا جائے گا، لیکن کسی بھی حکومت نے ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا، بشمول نواز شریف صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون اور بشمول پی ٹی اے جو 4 سال تک حکومت پہ رہی۔ تو اس کا آج افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو صاحب نے کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی 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 اس دفعہ سندھ پر بھرپور توجہ دے رہی ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر کافی منصوبے بنا رہی ہے اور کافی منصوبوں کو قابل عمل بھی کر رہی ہے۔ مگر آج کے ولاگ میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تقریر کے ایک فقرے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل کی تقریب میں 4 یا 5 مہینے کے بعد وزیر اعظم صاحب پاکستان بھی شریک ہوں گے، اور بلاول بھٹو کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ آئندہ 4 ماہ کے بعد بننے والے وزیر اعظم یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ نون اور پی 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 کے درمیان کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ نوجوان بلاول مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا، ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک کو اب نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو کہ واقعی نوجوان ہوں اور 74 سالہ نوجوان نہ ہوں۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، کبھی کبھی اشارے کرنے میں بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بلاول بلا شک و شبہ ایک ذہین نوجوان ہے اور ان کی ذہانت کا اعتراف پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے۔ جس طرح وہ پاکستان کے خارجی معاملات کو چلا رہے ہیں اس پر پوری دنیا ان کی قابلیت کی اور ان کی اہلیت کی قائل ہو چکی ہے۔ تو اگر وہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پر سامنے آتے ہیں تو یہ ایک خوش آئند اور خوشگوار تبدیلی ہوگی کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جس کو اس کی شہید والدہ اور زیرک سیاستدان والد کی رہنمائی حاصل رہی ہو، وہ اقتدار کی باغ ڈور سنبھالے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف معاہدے کے بعد بہت ہی آپٹیمسٹک دکھائی دیتے ہیں اور ملک کی معاشی صورتحال پر بہت ہی پر امید ہیں۔ ملک کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلنے کے بعد وہ حالات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسری رائے ہے کہ ہمارا ملک ماشاء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ایم ڈی آئی ایم ایف نے بھی اس یقین کا اظہار کیا کہ نہ صرف شہباز حکومت بلکہ بعد میں آنے والی نگران حکومت اور آنے والی منتخب حکومت بھی اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، اور ماضی کے ایک تلخ تجربے کی طرح اس معاہدے کی شرائط کو سبوتاژ نہیں کریں گے۔ یہ ماضی کا جو تلخ تجربہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ماضی میں آئی ایم ایف معاہدے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ایک تلخ نہیں بلکہ ایک بھیانک تجربہ تھا، جس کا خمیازہ ملک و قوم کو آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر سابقہ حکومت اپنی ذاتی مفاد کی خاطر جاتے جاتے اس معاہدے کی شرائط کو وائلیٹ نہ کرتی تو پاکستان کو اپنی اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں ایک بات آپ لوگوں پر واضح کر دوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جو ولاگ بناتا ہوں وہ موضوع کی مناسبت سے بناتا ہوں، اور اس میں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی اس کا رہنما ہو، کوئی بھی اس کے کارکن ہوں، اگر ان میں کوئی نیگیٹو چیز مجھے نظر آئے گی تو میں اس کی مخالفت کروں گا، اور اگر پازیٹیو چیز نظر آئے گی تو اس کی تعریف بھی کروں گا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے
کہ آپ اس چیز کا زیادہ اثر نہیں لیجیے گا اور اس کو ذاتیات کی حد تک نہیں جانے دیجیے گا۔ میرے ولاگ کا آخری موضوع بانی پی ٹی اے کے بارے میں ایک خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ایک بہتر سیاستدان کی بجائے ایک ڈان زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ڈان کا لفظ میں نے امداد سومرو صاحب سے لیا ہے۔ میں امداد سومرو صاحب کا فالوور ہوں اور ان کے انداز بیان کو اور ان کی باتوں کو اور ان کی تشبیہات جو وہ دیتے ہیں ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں نے عمران نیازی کو سیاستدان سے زیادہ ڈان بنا دیا ہے، اور میں ان کی اس بات سے متفق بھی ہوں، ورنہ کسی سیاستدان کو آپ نے اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میں واپس آ رہا ہوں، مطلب کہ وہ ادارے جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں وہ دباؤ میں اور خوف میں مبتلا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران صاحب نے امریکہ میں بھی کھڑے ہو کے ایک تقریر کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے کہ نواز شریف میں آ رہا ہوں اور آتے ہی تمہاری سیل سے تمہاری جیل سے ایئر کنڈیشن اترواؤں گا۔ ارے بھائی، آپ وزیر اعظم تھے ملک کے، وزیر اعظم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، اس کے لیے آگے والے وزیر بہت ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے۔ یہ برصغیر تذکرہ ایک بات آ گئی۔ تو یا پھر یہ ہے کہ انتظامیہ کے افسروں کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف جس طرح کی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو یہ باتیں ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس خوف اور دباؤ میں ہماری عدلیہ نے اہم کردار ادا کیا ہے اور قانون کی رکھوالے ہیں۔ یہ عدلیہ والے قانون کے رکھوالے کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے خود ہی قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ جس طرح تھوک سے نیازی صاحب کو ضمانتیں ملتی ہیں اور میرے خیال میں 2 منٹ میں ان کے 9 کیسز کی ضمانت بھی مل جاتی ہے، جبکہ 2 منٹ میں ایک ضمانت کے کیس پر دلائل بھی نہیں کیے جا سکتے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جرا بھی نہیں ہو سکتی، اور ان کو منہ مانگے فیصلے ملتے ہیں، اس کی نظیر دنیا کے کسی عدالتی نظام میں نظر نہیں آتی۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری دنیا کے عدالتی نظاموں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، اس میں بھی اس طرح کی مثال آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر ادارے ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی سخت ایکشن عدلیہ میں اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور یہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس کا فلاں مقدمے میں ضمانت دی جاتی ہے، اور جو مقدمہ آپ پر درج ہے اس پر ضمانت ہے، اور جو مقدمہ بھی آپ پر درج نہیں ہے اس پر بھی، اور جو مقدمہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی بھی ضمانتیں آپ کو دے دی گئیں۔ تو ایسے نظیر میرے خیال میں شاید آپ نے بھی کہیں نہیں سنی ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات کے متعلق بھی ان کے خلاف کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ سننے کے لیے تو باتیں بہت ساری سنی جا رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا۔ غالباً یہ سپٹمبر کے مہینے تک ایسا ہی چلے گا، کیونکہ آپ کو بھی علم ہے کہ سپٹمبر میں چیف جسٹس بندیال کے جانے کے بعد ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ بندیال صاحب سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، 16 ستمبر کو غالباً، اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کیا جائے گا تاکہ وہ نتائج حاصل کیا جا سکے جو انتظامیہ یا انتظامی امور کے محکمے جو ہیں امپلیمنٹیشن کرنے والے قوانین کی، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن غالباً، میری اپنی جو سوچ ہے، اور میری سوچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ایسا ہی ہوگا، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوچ میری یہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی ایسا ایکشن سپٹمبر کے بعد ہوگا تاکہ ان کو عدالتی شیلڈ جو ہے وہ اس طرح نہ مل سکے جس طرح بھی جائز یا ناجائز طریقے سے مل رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ اور السلام علیکم۔ شکریہ۔